اسلام آباد میں تو بالکل ہی اس کو تو کنٹینر سٹی بنا دیا گیا، اس کا نام ہی کنٹینر سٹی رکھا گیا۔ اب سب سے زیادہ سیکیورٹی اور سیفٹی کا مسئلہ اسلام آباد کے اندر ہے۔ ملک کے اندر کیوس پھیلانے والی جو چیز ہے دیٹ از یور ایلیٹ فورس، دیٹ از یور ایلیٹ کلب۔ اس میں آپ ڈائریکٹلی پی ٹی آئی یا کسی پارٹی کو مورد الزام قرار نہیں دے سکتے۔ اگر آپ اس پچھلے ہفتے 10 دن کو صرف یہ کہہ دیں کہ جی پی ٹی آئی نے بدتمیزی کی ہے یا پی ٹی آئی نے جو ہے اٹھا کے ملک کو یا شہر کو سر پہ اٹھایا، پی ٹی آئی کے پاس سیاسی ڈھانچہ نہیں ہے، جماعت اسلامی کے پاس اسٹریٹ پاور کے ہونے کے پیچھے وجہ ہی یہی ہے کہ ان کے پاس تنظیمی ڈھانچہ ہے۔ لیکن ونس فضل الرحمان صاحب گیوز اے کال، آپ روڈ پہ دیکھیں گے کہ دنیا جان جمع ہو جائے گی۔ گنڈاپور کا تو سٹائل ہی بڑا جارحانہ عجب ٹائپ سٹائل ہے، مجھے اس کا سٹائل کا نہیں، آئی ڈونٹ لائک اے سٹائل۔ سی ایم شپ اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ ٹرک کے ٹول میں زیادہ خوش ہو بنسبت سی ایم کی کرسی پہ بیٹھنے کی۔ اچھا یار، بات یہ ہے دیکھو، 1 ویک سے نہیں، ویسے تو اگر آپ ٹربولنس دیکھیں بڑے عرصے سے ٹربولنس چل رہی ہے پاکستان میں، اور اسلام آباد میں تو بالکل ہی اس کو تو کنٹینر سٹی بنا دیا گیا، اب اس کا نام ہی کنٹینر سٹی رکھا گیا۔ پہلے اسلام آباد کے لوگ دیکھتے تھے کہ یار کہیں کوئٹہ میں، کہیں پشاور میں، کہیں کراچی میں جو ہے دھرنے، یا کوئی دھرنا بھی نہیں بلکہ آپ یہ سمجھو کیوس ہوتا تھا، پیس اینڈ سیکیورٹی کا، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا تھا۔ اب سب سے زیادہ سیکیورٹی اور سیفٹی کا مسئلہ اسلام آباد کے اندر ہے۔ تو ایک بڑا عجیب سا انڈیکیٹر ہے کہ اسلام آباد جو کہ پیس، ٹرینکولیٹی، سیفٹی کا ایک پورے پاکستان کا ایک ریفلیکشن تھا، اب وہ اس میں بدل چکا ہے۔ اب اس میں آپ ڈائریکٹلی پی ٹی آئی یا کسی پارٹی کو مورد الزام قرار نہیں دے سکتے۔ اس کی بڑی سمپل سی اور بڑی سالڈ سی وجہ ہے۔ دیکھیں، آپ کسی کو پش کرتے ہیں کسی کام کے اوپر، اور وہ کام ایسا کام ہے کہ میرے کچھ اقدامات سے آپ کے کچھ رائٹس، آپ کے کچھ حقوق، آپ کے کچھ مسائل وہ جو ہے ڈسٹربڈ ہوتے ہیں، وہ جو ہیں پامال ہوتے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا۔ تو آپ کی ناک کی حد جہاں شروع ہوتی ہے وہاں میری آزادی ختم ہوتی ہے۔ تو آپ کے جو حالات ہیں، آپ کے جو واقعات ہیں، آپ کے جو ملک کے اندر چل رہا ہے، آزادی پلس لبرٹی، اور پھر لبرٹی کو پامال کرنا، دیٹ از آل ٹوگیدر اے چینج تھنگ۔ تو انسٹیگیشن جب آپ کرتے ہیں کسی کو بھی، کسی بھی طرح کا آپ گراؤنڈ پرووائڈ کرتے ہیں، وائٹ کالر اس کے ساتھ نا، کہ یار میں نے آپ کے حقوق سلب کر دیے مگر آپ نے بولنا نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا، جان اسٹارٹ مل کہتا ہے کہ یو آر ایٹ لبرٹی، یور لبرٹی اینڈ فریڈم اینڈز، یور لبرٹی اینڈ فریڈم اینڈز ویئر دا ٹپ آف مائی نوز اسٹارٹس۔ ٹھیک ہے، اب اگر آپ اس پچھلے ہفتے 10 دن کو صرف یہ کہہ دیں کہ جی پی ٹی آئی نے بدتمیزی کی ہے، یا پی ٹی آئی نے جو ہے اٹھا کے ملک کو یا شہر کو سر پہ اٹھایا، دس از رانگ۔ پی ٹی آئی از ناٹ اے کائنڈ آف پارٹی جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا، دیر آر 2 ٹائپس آف باڈی آف اینڈ اسٹرکچر آف اے پارٹی۔ یہ پوری دنیا کے اندر یہ نظام ہے، اور پاکستان از فالوئنگ دیٹ، وہ دنیا کا ہی نظام فالو کر رہا ہے پاکستان۔ آپ کی پارٹی کے اندر ایک ہوتا ہے پارلیمنٹری اسٹرکچر، ایک ہوتا ہے آرگنائزیشنل اسٹرکچر، اردو میں آپ اس کو کہتے ہیں تنظیمی ڈھانچہ اور سیاسی پارلیمانی ڈھانچہ۔ پی ٹی آئی کے پاس سیاسی ڈھانچہ نہیں ہے، تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہے، مگر پی ٹی آئی کے پاس پارلیمانی ڈھانچہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، جب تنظیم، وہ پاکستان میں کسی کے پاس بھی نہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کمپیریٹیو انالیسس کریں تو جماعت اسلامی کے پاس اسٹریٹ پاور کے ہونے کے پیچھے وجہ ہی یہی ہے کہ ان کے پاس تنظیمی ڈھانچہ ہے، لیکن ان کے پاس پھر پارلیمانی طاقت نہیں ہوتی، ان کی سیٹ ایک آدھ ہوتی ہے ہمیشہ سے۔ یہی حال جمعیت علماء اسلام کا ہے، بلوچستان سے 4-5 سیٹس، کے پی میں 1-2 سیٹس، دیٹس اٹ، فیڈرل میں 2-3 سیٹس۔ لیکن ونس فضل الرحمان صاحب گیوز اے کال، آپ روڈ پہ دیکھیں گے کہ دنیا جہان جمع ہو جائے گی۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو آپ نے بات کی کہ انہوں نے کیا بدتمیزی اور بدماشی لگائی ہوئی ہے، ناٹ ایٹ آل۔ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ یہ جو پرائمری اسکول کے سفارشی ہیڈ ماسٹر اس وقت آپ کے پریمیئر ہیں، ٹھیک ہے نا،
he is not competent to be a primary school's headmaster in my viewpoint. ठीक है, वो भी सिफारिशी है. His premier जो आपका है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर, ये जो है ये आपका सिफारिशी है ना. सिफारिशी बंदा जो पर्ची से चलता है. तो पर्ची से चलने वाला और पैसे के पीछे चलने वाला, ये दो बंदे इस वक्त इकट्ठे हुए हैं. प्लस मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए पाकिस्तान को फ्यूचर के तनाजुर में देखने से बेहतर है ये इट्स गोइंग थ्रू टर्मोइल. तो टर्मोइल में जो चीज जाती है उसको आप हिस्ट्री के तनाजुर में ज्यादा देखते हो. हिस्ट्री से पाकिस्तान ने 3 चीजें वसूल की हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए. पाकिस्तान ने नंबर 1 क्या वसूल किया? ब्रिटिश पैकेज, इस्लाम एंड उर्दू पैकेज और लिसानियत का पैकेज. 3 पैकेट्स हैं पाकिस्तान. ठीक है, ब्रिटिश पैकेज में हाई फाई माहौल है, रात को पार्टियां होती हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कोई 2-4 आर्मी के जर्नल्स हैं और 2-4 जो है आपके ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं, ये बैठ के अपने सारा कुछ तय करते हैं और बिजनेस डील्स करते रहते हैं. ये मगरिब के बाद की बात है जहाँ पे सब कुछ होता है. उसके बाद एक इस्लाम और उर्दू है, उनमें से कुछ इनकिलाबी बन जाते हैं, कुछ बेचारे रह जाते हैं. फिर एक जनाब लिसानी है, मैं बलूच हूँ आपसे रह कि वो मर रहे हैं एवं खामखा. तो वो एलीट की मुल्क के अंदर क्यास फैलाने वाली जो चीज़ है, दैट इज़ योर एलीट फोर्स, दैट इज़ योर एलीट क्लब. ठीक है, देयर इज़ नो वन. और इस एलीट क्लब को बदकिस्मती से बदबख्ती से चलाने वाले लोग जो हैं वो इंतहाई नाअहल हैं. मैंने अपने पहले प्रोग्राम्स में भी कहा था कि आपको मैं तब ब्लैकमेल कर सकता हूं जब तक आपको पता ना हो. जैसे ही आपको पता चल जाए ना वो चीज़ जिस पे मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूं, आप मुझे ब्लैकमेल करना या मैं आपको ब्लैकमेल करना बंद कर दूं. वेयर देयर इज नॉलेज देयर इज पावर. अब वो नॉलेज किसी भी चीज़ की हो, उसको हम वो नहीं कर सकते, कन्फाइन नहीं कर सकते, आप उसको ब्रैकेट नहीं दे सकते. So if you are saying कि अगर PTI is running after their rights, then is there any insecurity from other oppositions? That's why they are stopping in them in Islamabad. क्यों नहीं, मतलब पुराना तरीके से. ये तो देखें, ये तो उनका गंडापुर जो है वो इस्लामाबाद फतेह करने के लिए. देखें, मैं वो गंडापुर की बात नहीं करता हूँ. गंडापुर का तो स्टाइल ही बड़ा जारिहाना अजब टाइप स्टाइल है. मुझे उसका स्टाइल का नहीं, आई डोंट लाइक ए स्टाइल. सीएमशिप इस तरह नहीं होती कि आप ट्रक के टूल में ज़्यादा खुश हो बनिस्बत सीएम की कुर्सी पे बैठने के. यू आर नॉट सपोज टू लूज योर ग्रेस. हर चीज़ की एक ग्रेस होती है ना, और उस ग्रेस, और आपको पता है लॉ कब बनता है और लॉ क्यों बनता है? डू यू नो दिस थिंग? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं. 4 बंदर, 4 बनानास, केले ट्री पे लटकाए गए. बनाना नंबर 1 2 3 4, बंदर नंबर 1 2 3 4. कानून बनाया जा रहा था. रिमेंबर, पहले बंदर ने पहले केले को जैसे ही उठाया खाने के लिए, उसके सर के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया गया. बंदर को ठंडे पानी से बहुत ज्यादा खार होती है. बंदर भागा, ट्री भी छोड़ा, ब्रांच भी छोड़ा, केला भी छोड़ा. दूसरे बंदर को मैसेज पास किया कि जी अगर आप केले की तरफ बढ़ोगे तो ये होगा आपके साथ, लिहाजा मेरा तजुर्बा हो चुका है, आप ना जाओ. जब चारों बंदर एग्जॉस्ट हो गए, नए 4 बंदर आ गए 15 मिनट बाद. ठीक है, वो मैसेज उन्होंने कन्वे उसी तरह किया. उन्होंने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा कि ठंडा पानी पड़ेगा जब मैं केला उठाऊंगा, लेकिन एनवायरनमेंट चेंज हो गया. एनवायरनमेंट और फिजा को कानून का इतलाक बदल देता है. हमारे यहां क्या है, एनवायरनमेंट और फिजा कानून को बदल देती.